السلام علیکم۔ آج کی بات امید کے نام۔ جب انسان کی امید توڑ دی جاتی ہے، جب انسان کو مایوس کر دیا جاتا ہے، تو انسان یا تو اس راستے پہ چلنا چھوڑ دیتا ہے یا پھر ایسے حربے استعمال کرتا ہے جس سے وہ جن کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ پہلی مثال 1971۔ لوگ کہتے ہیں 1971 کا واقعہ ایک دم سے ہو گیا۔ نہیں، 1971 کا واقعہ ایک دم سے نہیں ہوا۔ 63-64 میں جو انتخابات ہوئے، اگر اس کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کو جتا دیا رہتا، جتانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کا مینڈیٹ ان کو دے دیا جاتا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کی امید نہ ٹوٹتی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو اس ملک کا ماما سمجھتا ہے اور جسے آج کل ہم ماما ہی کہتے ہیں، وہ جب ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتا ہے، عوام کی توہین کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد 71 کا واقعہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ویلنگ اور ڈیلنگ کے ذریعے فاطمہ جناح کو ہرایا گیا۔ فاطمہ جناح کے ساتھ جو لوگ اس وقت کھڑے تھے، ان کے اندر بڑے پایا کے لوگ تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو الیکشن کے بعد مایوس ہوئے اور انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، جس کی جو ہے آؤٹ کم ہمیں 71 کی فارم میں نظر آتی ہے، جہاں ہمارا ایک بازو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ لیکن اس کے اندر ایک میں کہوں گا جی، ملک کے مامے جو ہیں یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، حالانکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان سے اپنا گھر تک نہیں چلتا، ان ماموں سے اپنا گھر تک نہیں چلتا، یہ چلے ہیں ملک چلانے۔ دوسرا واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم، اب ایم کیو ایم بھی ایک تحریکی جماعت تھی، مڈل کلاس طبقے سے لوگوں کا تعلق تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ایم کیو ایم بڑی مضبوط ہونا شروع ہوگی اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ماموں کو جو ہے وہ للکارنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ملک کا پیسہ کھاتے ہیں، اصل میں جو چور ہیں وہ آپ ہیں، سیاستدانوں کو آپ نے ویسے بدنام کیا ہوا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ فارمولہ وہی استعمال کیا گیا جو 64 سے لے کے 71 تک 7 سال استعمال کیا گیا۔ غدار کہا گیا، ملک خلاف سازشوں کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ماں سوائے یہ کہ وہ ہتھیار اٹھاتے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھائے۔ آپ نے بیان بھی سنا الطاف حسین صاحب کا، حالانکہ الطاف حسین سے میرے 100 اختلافات صحیح، لیکن وہ ایک وائبرنٹ جماعت تھی۔ ابھی تو تھی، اس لیے کہوں گا کہ یہ ماموں نے فوجیوں نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور کچھ انہوں نے اپنے ساتھ خود بھی زیادتی کی۔ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جب آپ بلی کو کارنر کر دیتے ہیں تو وہ پھر اٹیک کرتی ہے۔ سانپ بڑا ڈرپوک جانور ہے، لیکن وہ آپ پہ اٹیک یہ نہیں کرتا کہ بیسیکلی وہ کوئی بڑا دلیر ہے اور آپ پہ آپ کو ڈھنگ مارے گا۔ وہ بیسیکلی ڈر جاتا ہے، اور اس ڈر میں پھر یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہتھیار اویلیبل ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایم کیو نے بھی یہی کیا۔ جب ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا یہ ماموں نے، تو انہوں نے ہتھیار اٹھائے، حالانکہ وہ کراچی کی بڑی منظم جماعت تھی اور کراچی کا پڑھا لکھا طبقہ جو تھا اس سے اٹیچ تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایم کیو ایم لندن بنی، ایم کیو ایم پاکستان بنی، سو اینڈ سو اس کے اندر جو ہے وہ چیز نہیں رہی لوگوں کا۔ لوگوں کو پھر یہ ہے کہ انہی لوگوں کے اندر ایسے پلانٹڈ لوگ کیے گئے جو بھتہ خوری میں انوالو ہو گئے، جو قتل و غارت میں انوالو ہو گئے، بوری بند لاشوں میں انوالو ہو گئے۔ ایم کیو ایم کو خوب بدنام کیا گیا، لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی ماموں نے
ان کے اوپر برش لگا کر مطلب اس کو بولو کہ کلین چٹ کا برش لگا کر ان کو دوبارہ سے مطلب عوام کے سامنے پیش کر دیا. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. 9 مئی کا واقعہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو پلانٹڈ تھا. بھائی کہاں عوام کا محبت جو ہے وہ افواج پاکستان کے لیے ختم ہو چکی ہے. مطلب دس از وشوور. مطلب جو 2.5-3 سال میں انہوں نے کیا ہے اس کے بعد وی ہیٹ یو. مطلب آنیسٹلی وی ہیٹ یو. ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ جو 7 لاکھ کی فوج ہے ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ بنیادی طور پہ کہیں گے یا اوہ یہ کیا کہہ رہا ہے بندہ کہ نفرت کرتے ہیں. بھائی ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں. ہم ہیٹ کرتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے نا. آپ وہ ہیں, آپ وہ ناسور ہیں پاکستان کا جو مطلب وہ کیسے کہ کینسر ہیں آپ پاکستان کا, جس نے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی. پاکستان کو وہ جو کہتے ہیں کہ اقبال کا شاہین نہیں بننے دیا. آپ نے ہمیں چونٹیوں کی طرح رینگنا سکھایا, کیونکہ آپ خود چونٹیوں کی طرح رینگتے ہیں. آپ خود اپنے آقاؤں کے تلوے چاٹتے ہیں. آپ اپنے آقاؤں کو مطلب اس کو بولو کہ میں ابھی روزے میں ہوں تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اگر آپ کو مائنس کر دیا جائے تو ہمارے پاس بنگلہ دیش بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس ایسٹ پاکستان بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس کشمیر بھی ہوتا ہے. ہم ایک ترقی پذیر ملک بھی ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کو ہم ڈالتے ہیں, آپ ماموں کو ہم ڈالتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی پہن ہمیں دی ہوئی ہے, تو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو اندر ڈالا جاتا ہے تو ملک کا بڑا غرق ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ نے ایسے لوگ پلانٹڈ کیے جو آپ کے اشاروں پہ چلتے ہیں. جتنی کرپشن آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے اتنی تو مطلب اس کو بولو ہم نے تو وہ سوچی بھی نہیں ہے. مطلب ملک کے اندر جو غدر مچا ہوا ہے, مطلب ملک کے لیے مطلب آپ نے جو معاملات کیے ہیں وہ تو کانوں کو ہاتھ لگانے کے مترادف ہیں. اور مزے کی بات یہ آتی ہے کہ آپ کیونکہ مطلب ہمارے دلوں کے اندر مطلب محبت تھی, آپ مارتے تھے تو ہم خاموش ہو جاتے تھے, آپ ماشاء اللہ لگاتے تھے, آئین توڑتے تھے, ہم خاموش ہو جاتے تھے. لیکن ابھی معاملات مختلف ہیں. ابھی پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ میدان میں آیا ہے. دے سیڈ انف از انف نا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہم لوگ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ جس سے نشان آپ نے چھین لیا, آپ نے اس کو جیل کے اندر تن دیا, آپ نے نکاح جیسے مقدس رشتے کو عدالت میں لا کر اس بندے کو سزا دی. پاکستان اسلام کی ہسٹری کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نکاح جیسے مقدس معاملے میں آپ نے کسی بندے کو سزا دی ہے. لعنت ہے آپ پہ. مطلب آپ نے وہ کوئی نہیں چھوڑا. مطلب آپ بنیادی طور پہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ غلاظت اور گندگی جو آپ کے دماغ اور آپ کے وجود کے اندر ہے وہ عوام نے دیکھی ہے. ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں. آپ نے جو معاشرتی جو نظام تھا جہاں پہ ہم لوگ چادر اور چار دیواری کی عزت کیا کرتے تھے, آپ نے پامال کیا. اس کے اندر یہ کٹ پونجی آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. عوام نے آپ سب کو ریجیکٹ کیا ہے. مطلب آپ کے منہ پہ چپیڑ پڑی ہے. مطلب آپ نے سیالکوٹ کی چھاونی کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ میں پی ٹی آئی کو ختم کروں گا. یہ جو ماما ہے نا, ماما, یہ جنرل عاصم منیر, یہ ماما, اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا. لیکن عوام نے آپ کے منہ پہ اتنی زور سے چپیڑ ماری ہے نا کہ آپ زمین پہ کھڑے تھے. آپ لڑکھڑائے نہیں, آپ سیدھا تھک کے فرش پہ گرے. عوام نے اتنی زور سے آپ کو چپیڑ ماری ہے. لیکن کیونکہ آپ بے غیرت ہیں, تو میں مطلب یہ کہتا ہوں آپ بنیادی طور پہ بے غیرت ہیں. غیرت ہوتی تو وہ آپ 71 سے ہی سبق سیکھ چکے ہوتے. لیکن کیونکہ آپ بے غیرت ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ بھی بے غیرت ہیں, آپ کے ہینڈلر بھی بے غیرت ہیں, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ کو شرم نہیں آئے گی. آپ بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دھلا ہوتا ہے نا, دھلا محلے میں دھلا ہوتا ہے, وہ بڑا بدماش ہوتا ہے, اس کے ساتھ پولیس بھی ملی ہوتی ہے, اس کے ساتھ سارے جو ہے نا اثر و رسوخ کے بندے اس سے ملے ہوتے ہیں. محلے کے سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ دھلا ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مفرد گلے میں پہن کے نکلتا ہے تو لوگ اس کو سلامے کرتے ہیں, چوئی صاحب, لیکن اندر سے ان کو پتا ہوتا ہے وہ یہ دھلا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب اس کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ مطلب جو ہے نا مثال, یہ بھی کام ہے بیسیکلی. ارشد شریف جیسا بندہ جس نے کہا, اس نے ہمیں بتایا کہ وہ کون تھا. وہ ایک دلہ تھا, وہ ایک محلے کا دلہ تھا جو مفرل پہن کے اور پوری اس نے مطلب اس کو کسی نے بتایا کہ جی یہ جو مطلب آپ ننگے ہوئے ہیں یہ بھی ایک لباس ہے. وہ بادشاہ جو تھا وہ بیسیکلی بادشاہ آپ کو مطلب محلے والے جیسے چودھری کہتے ہیں نا, وہ اسی طرح سے وہ آپ بادشاہ آپ کو کہا گیا. حالانکہ بادشاہ نہیں, آپ دلے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو اس میں چیز یہ آتی ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کو سمجھ نہیں لگے گی، کیونکہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک عام عوام سے تعلق ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حالات اور واقعات اسی طرح سے جا رہے ہیں، اسی طرح سے جا رہے ہیں جس سے 71 میں گئے تھے. اور ابھی مجھے امید ہے، مطلب جہاں 71 کے اندر جو اس کو بولو کہانی وہی تھی، کردار مختلف تھے، حالات اس کو بولو یہی تھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انجام میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ انجام نہ ہو جو 71 میں ہوا تھا. کیونکہ آپ کو تو بیسیکلی پنڈی والا علاقہ جو ہے نا، وہ وہاں پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے. لیکن چیز یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کو پنڈی میں نہیں چھپنے کی جگہ ملے گی. یہ پنڈی والوں نے آپ کو اتنا مارا ہے نا، پہلی دفعہ آپ کو اتنا مارا ہے کہ آپ کے بل پاٹ گئے ہیں، آپ کی ستھن اتر گئی ہے، آپ کے کپڑے چیرو چیر ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کھڑے ہیں مفرٹ گلے میں ڈال کے اور کہتے ہیں آپ جو ہے نا اس ملک کے مامے ہیں. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امید توڑنا چاہتے ہیں. آپ نے ہماری امید توڑی ہے. عوام نے ووٹ دیا، احترام کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا. آپ اس کے باوجود ایسے حربے کر رہے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ دلہ جو ہے وہ اپنی آخری حدوں تک جاتا ہے، آپ اپنی آخری حدوں تک جا رہے ہیں. مطلب یہ بیسیکلی مطلب یہ عام پنجابی جو یہ سارے جتنے بھی ہیں، پٹھان، یہ سب بلوچی، یہ سندھی، سب کو پتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو دلہ ہوتا ہے نا، دلہ محلے کا دلہ ہوتا ہے، وہ بڑا بدماش ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی آپ دلے ہیں اس محلے کے اندر جو ہے نا، اس پاکستان کے اندر آپ دلے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو کہہ لیں کہ ویسے تو میں نے آپ کو ماما اور چلڑ کہا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مثال آپ پہ بالکل صحیح بیٹھتی ہے. آپ کو پھینٹا بھی پڑتا ہے، آپ کو محلے والے پھینٹا بھی لگاتے ہیں، مارتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ مطلب اس کو بولو کہ کیا کہتے ہیں طاقتور ہلکے میرے ساتھ ہیں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. باقی آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ کو جوتیاں پڑیں گی. ٹھیک ہے نا. لیکن امید ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ، یہ ابھی اٹھ چکا ہے. انف از انف. ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کو کھانے کے لیے ان کے گھروں میں مطلب اس کو بولو کہ پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ یہ نکلیں گے. یہ آپ کو یہاں سے پکڑیں گے. ٹھیک ہے نا. ویسے تو یہاں سے نہیں پکڑیں گے کیونکہ ابھی تو آپ ننگے ہو چکے ہیں. مفرل، یہ جو مفرل آپ نے گلے میں ڈالا ہوا نا، یہاں سے مفرل سے پکڑیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ مطلب امیدی کی کیا بات کریں. لوگ کہتے ہیں کہ 2018 میں جو ہوا تھا 2024 میں ہو گیا. وہ اللہ کے بندے، اگر 2018 میں مطلب اس کو بولو جو ہوا مطلب وہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اگر ان میں اتنی سکت ہوتی تو یہ اتنا گند کرنے کے بعد بھی عمران کو نہیں ہرا سکے. ٹھیک ہے نا. اس وقت عمران کا طوطی بولتا تھا. ٹھیک ہے نا. 2018 کے اندر انہوں نے اپنے لوگ پلانٹڈ کرائے. ان کو یہ بیسیکلی عمران کو گندا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس بندے کے ساتھ، عمران صاحب کے ساتھ کوئی اللہ کا ایسا ہے کہ جو اس کو گندا کرتا ہے وہ خود گندا ہو جاتا ہے. مطلب اون چودھری کو دیکھ لیں، ریحان خان کو دیکھ لیں. جس بندے نے اس بندے کو گندا کیا نا، اس کا بڑا غرق ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی طرف سے اس بندے پہ لعنت ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مطلب جیتا جاگتا ولی ہے. مطلب جہاں مطلب ولی سے مراد مطلب وہ یہ آتی ہے کہ یہ ایک ملنگ آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب جس کو کہہ لیں ٹھیک ہے، ماضی جو ہے وہ انسان اس سے سیکھتا ہے اور اس کے بعد مستقبل کو بہتر کرتا ہے. اور جس بندے کے اندر اصلاح ختم ہو جائے، جس بندے کے اندر اپنی اصلاح ختم ہو جائے، وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دلے ہیں ان میں تو اصلاح ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے ختم ہو جانا ہے. اور لیکن خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے، اور ماشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہی ہیڈ اے آل ٹوگیدر 90 ڈگری ٹرن، 180 ڈگری ٹرن مطلب انہوں نے کیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ان کی ہوگی. امید ہم نہیں توڑیں گے. یہ باقی جو لوگ بیچ میں مطلب تیلیاں لگا رہے ہیں، اوہو فلاں مطلب غدار ہو گیا، فلاں غدار ہو گیا. عوام کھڑی ہے. نہ عوام کیسر کو جانتی ہے، نہ عوام ایوب کو جانتی ہے، نہ عوام مطلب اس کو بولو کہ یہ مروت کو جانتی ہے، نہ عوام یہ مراد سعید کو جانتی ہے. عوام صرف خان کو جانتی ہے. ٹھیک ہے. جس عوام نے خان کو مور دین 2/3 میجورٹی، ان کو کسی کو آپ نے بیلا دیا ہوا، کسی کو آپ نے ڈنڈا دیا ہوا، کسی کو آپ نے بینچ دیا ہوا، اتنے نشانوں کے باوجود عوام نے 2/3 میجورٹی دی ہے. آپ کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے. لیکن کیونکہ آپ دلے ہیں تو آپ مطلب اس کو کہہ لو کہ وہ اس طرح سے وہ جو کہتا ہے نا کہ بندہ اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے نہیں ہے. تو عوام ہی خان صاحب کو باہر نکالے کہ انشاءاللہ. یہ میں بتا دوں، یہ باقی لیڈر فارغ ہو گئے ہیں.
ٹھیک ہے نا. عوام ایوری تھنگ ول ٹیک ان دیئر اون ہینڈ.